بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب مفید ہے۔ زیادہ جمائیاں لینا بندے کو کمزور کرتی ہیں۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے اور صحت مند رہنے کی علامت ہے۔ اپنے پورے دن کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو انار اور سیب کا جوس مکس کر کے پئیں۔ خواب میں آٹا دیکھنا مال ملنے اور ذرائع معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جن لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہوں وہ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے، روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، نیند پرسکون آئے گی۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیں۔ ناظرین، اللہ پر کس طرح بھروسہ کیا جائے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ ایسا انسان جس کو غصہ زیادہ آتا ہو، ایسے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دھوپ میں جسم کو وٹامن ڈی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو نیند زیادہ پرسکون آئے گی۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ حارث بن مغزر بیان کرتے ہیں، میں خباب رضی اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے جسم کو 7 جگہوں پر داغا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا۔ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی دیکھا کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، جبکہ اب میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم ہے۔ حارثہ بیان کرتے ہیں، پھر ان کا کفن لایا گیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا، لیکن حمزہ کو کفن کے لیے ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر نصیب ہوئی۔ جب اسے ان کے سر پر کیا جاتا تو پاؤں سے اکٹھی ہو جاتی اور جب پاؤں پر کی جاتی تو سر کی طرف سے اکٹھی ہو جاتی، حتیٰ کہ اسے ان کے سر پر پھیلا دیا گیا اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ ابن ماجہ۔ جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلدی صحت یابی ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہیٹر کے سامنے مت بیٹھو، ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کرچ کر نکال لیں، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 دانہ الائچی چبا لیا کریں، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔
عمل کے دوران بال گرنے لگیں تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ اناردانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے، گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے، مسوڑوں کی سوجن دور ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر گاؤں سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے ان کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ دانتوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی جھریاں لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہو وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ رات کو اپنے پٹھوں کے زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لباب پیدا کرتی ہے، جلن ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو اور بار بار جاگ جاتے ہیں تو سیر کے لیے نکل جائیں۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لینے سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے، تازے اور صحت مند ہو جائیں گے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگا۔ اگر آپ معدے کو بہترین رکھنا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد کے سما کی ہولناک بہت سخت ہیں، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو روزانہ 1 لہسن کا جو خالی پیٹ کھا لیا کریں۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ آلو کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ سونے سے قبل تھوڑی دیر پیدل چل لینے سے دل کی بیماری سے بچے رہو گے۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ بلیک ہیڈوں
विटामिन ब्लैक हेड विटामिन ए के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। जो शख्स ये चाहता है कि इसके दांत ख़राब ना हो तो ऐसे को चाहिए कि ठंडी चीज़ें कम से कम खाएं। मैदे की कमज़ोरी के बाद भूख कम हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर इसका रस निकालें और इसमें स्याह मिर्च ज़्यादा जीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको किसी वजह से उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो नींबू का एक कतरा कुछ टाइम तक ज़ुबान पर रखें और इसे चूस लें। शुक्रिया। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।